مجرم محرم قسط نمبر 2۔ میں اس وقت تک کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جب تک اصل معاملہ میرے علم میں نہ آ جائے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بتاؤ متوفی فردوس بی بی کے حوالے سے تم کون سا انکشاف کرنے والے ہو؟ چند لمحات تک تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے کہا، ماسٹر جمشید کوئی پچھلے 1 سال سے سلطانہ کی بیٹھک میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ جب سلطانہ ماسٹر کو یہ بیٹھک کرائے پر دے رہی تھی تو اس وقت میں نے سلطانہ کو سمجھایا تھا کہ وہ ماسٹر کو اپنے گھر میں نہ رکھے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں، لیکن سلطانہ نے میری ایک نہ سنی اور وہی کیا جو اس کے ذہن میں سمایا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا، تم نے ماسٹر جمشید کی کس بات سے یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں؟ جناب یہ بندہ مجھے شکل ہی سے ٹھیک نہیں لگا تھا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس لیے میں نے سلطانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا جوان بہو کا ساتھ ہے، کسی نام محرم کو یوں گھر میں رکھ لینا اچھی بات نہیں، لیکن جب اس نے کرائے کے لالچ میں میری بات پر توجہ نہ دی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ آخری جملہ اس نے مجھ سے نگاہ چراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، وہ کوئی اہم بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کڑکدار آواز میں کہا، لگتا ہے تمہیں حوالات کی ہوا کھلائے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تھانے دار صاحب میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ گھگھیانے لگا، آپ مجھے تھانے کچہری کے چکر میں نہ ڈالیں، اگر تم واقعی ان چکروں سے بچنا چاہتے ہو تو الف کی طرح سیدھے ہو جاؤ، میں نے غراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ جانکاری مجھے تمہاری آنکھوں نے دی ہے کہ سلطانہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم نے صبر کیا تھا اور نہ ہی خاموش ہو کر بیٹھے تھے، بلکہ تم مسلسل اس ٹو میں لگے رہے تھے کہ ماسٹر اور فردوس بی بی کے درمیان کیا چکر چل رہا ہے، اور تم نے اس سلسلے میں بہت سی کارآمد باتیں بھی جان لی تھیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں سرکار، میں چونکہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اس لیے وہ انکار کی ہمت نہ کر سکا اور جلدی سے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے فردوس اور ماسٹر کے حوالے سے اچھی خاصی تحقیق کی ہے۔ کیسی تحقیق؟ میں نے استفساریہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری کارکردگی کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، میں سلطانہ کو سمجھانے سے تو باز آ گیا تھا، لیکن میں نے فردوس کے معاملات پر گہری نظر رکھی تھی۔ جلد ہی یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ یعقوب تو محنت مزدوری کرنے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں فردوس ماسٹر جمشید کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی تھی۔ فردوس پوری طرح ماسٹر کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سلطانہ سے بات کروں، لیکن اس خیال سے خاموش رہا کہ وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گی اور الٹا مجھ کو ہی اتار ڈالے گی کہ میں خواہ اس کی بہو پر الزام لگا رہا ہوں۔ یہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ سلطانہ ماسٹر جمشید پر اندھا دھند بھروسہ کرنے لگی تھی، لہٰذا میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سلطانہ اپنی بہو اور ماسٹر جمشید کے تعلق سے بے خبر ہی تھی؟ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ بے چارگی سے بولا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ دونوں بہت ہاتھ پاؤں بچا کر یہ کھیل کھیل رہے تھے، ورنہ سلطانہ انہیں جان بوجھ کر ایسا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ ساس بہو میں چاہے کتنی بھی نا اتفاقی کیوں نہ ہو، مگر سلطانہ اپنے بیٹے کے گھر کو تو آگے نہیں لگا سکتی تھی۔ فرید کی بخش کی ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا، کیا سلطانہ اور فردوس کے درمیان اتفاق نہیں تھا؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا، اکثر ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یعقوب کو یہاں آئے چند روز ہو گئے ہیں، کیا تم نے فردوس اور ماسٹر والے معاملے کے بارے میں اسے کچھ بتایا تھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، خواہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے کی مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ لیکن یعقوب تمہارا پڑوسی اور پرانا جاننے والا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور تمہارے اور اس کے بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں۔ تمہارا تو فرض بنتا تھا کہ پہلی فرصت میں یعقوب کو صورتحال سے آگاہ کر دو، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا تھا یعقوب واپس آ ہی گیا ہے تو سارا معاملہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس نے لا تعلقی کے انداز میں جواب دیا، فردوس بی بی بھی یہاں ہے اور ماسٹر جمشید بھی، میں خواہ میں کیوں برا بنوں؟ لیکن کیا فرید بخش؟ وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے پوچھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعقوب کو اپنی بیوی کی پریم کہانی کی خبر ہو گئی تھی۔ فرید نے جواب دیا تو میں چونک اٹھا۔ تمہیں کس بات سے ایسا لگا؟ میں نے پوچھا۔ پچھلی رات دونوں میاں بیوی کے بیچ بڑا شدید جھگڑا ہوا تھا، تمہیں ان کے جھگڑے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرے اور یعقوب کے گھروں کی درمیانی دیوار خاصی نیچی ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اتنی نیچی کہ ادھر ادھر سے بڑی آسانی کے ساتھ بات سنی جا سکتی ہے۔ رات کو میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھا تو دیوار کی دوسری جانب مجھے یعقوب اور فردوس کے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نے ان کے جھگڑنے کی آوازوں کو نظر انداز کر دیا ہو اور اطمینان سے جا کر سو گئے ہو؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، وہ شرمندہ سی صورت بنا کر بولا۔
میں کان لگا کر بڑے دھیان سے ان کی باتیں سنی تھی اور ان کے جھگڑے کا سبب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ فرید بخش بجھارتے نہیں ڈالو، وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ صاف اور واضح الفاظ میں حقیقت مجھے بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میاں بیوی کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ آنے والے 10 منٹ میں فرید بخش نے جو مجھے تفصیل سنائی اس کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ یعقوب کو ماسٹر جمشید کے حوالے سے اپنی بیوی متوفی فردوس بی بی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ ماسٹر جمشید بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں اسے فردوس بی بی کی المناک موت کی خبر ہوئی ہے یا نہیں۔ خبر کیسے نہیں ہوگی جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس وقت پورے محلے کو پتہ چل چکا ہے کہ فردوس بی بی باورچی خانے کے اندر جل کر مر گئی ہے اور اس کا اسکول بھی اسی محلے میں ہے۔ پھر جب کسی علاقے میں پولیس آتی ہے تو پھر کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن اتنی بڑی خبر سن کر ماسٹر جمشید یہاں کیوں نہیں پہنچا؟ ہو سکتا ہے اسے فردوس کی موت کا علم ہو گیا اور وہ جان بوجھ کر کہیں ادھر ادھر کھسک گیا ہو۔ فرید نے خیال ظاہر کیا، کل تک تو وہ ادھر ہی تھا، میں نے جمعہ کی نماز کے بعد اسے محلے میں دیکھا تھا۔ آج یعنی جس روز متوفی فردوس بی بی کو وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہفتے کا دن تھا۔ اس حساب سے فرید کا بیان درست تھا کہ اس نے گزشتہ روز یعنی جمعہ کے دن ماسٹر جمشید کو محلے میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اچانک سوال کیا، فرید بخش، تمہارے خیال میں فردوس بی بی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ قتل؟ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ لیکن جناب وہ تو جل کر مری ہے، یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ ہرگز نہیں فرید بخش، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے وضاحت کی۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ جب تم لوگ آگ اور دھواں دیکھ کر سلطانہ کے گھر کے اندر پہنچے تو باورچی خانے کو آگ کی لپیٹ میں پایا، اور جب تم لوگوں نے باورچی خانے کے اندر داخل ہونا چاہا تو اس دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ فردوس گھر میں اکیلی تھی، لہٰذا وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی تھی، چنانچہ اس کی خودکشی کے امکان کو 100% خارج کرنا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں اس حوالے سے بھی نہیں سوچ سکتا کہ فردوس بی بی باورچی خانے میں کام کاج میں مصروف تھی اور کسی نے شرارت سے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور پھر اتفاق سے اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ اس تھیوری میں بہت سے نقائص ہیں۔ نمبر 1، آج کل جس شدت کی گرمی پڑ رہی، اس میں باورچی خانے کا دروازہ بند کر کے کام کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر فردوس کپڑوں میں آگ بھڑکنے سے جل کر مری ہوتی تو موت کے منہ میں جانے سے پہلے وہ چیخ چلا کر خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ کیا تم لوگوں نے فردوس کی کوئی ایسی پکار یا فریاد سنی؟ تو پھر ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تکنے لگا۔ فردوس کو پہلے قتل کیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر باورچی خانے میں پھینک کر اسے سپرد آگ کیا گیا، اور جب آگ نے پوری طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو باورچی خانے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ لیکن وہ بے حد حیرت سے بولا، ایسا کس نے کیا ہوگا؟ فردوس کے قاتل نے، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ قاتل کون؟ میں نہیں جانتا، مگر مجھے اس کی تلاش ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، فرید بخش، کیا تم قاتل کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں سرکار۔ بات ختم کرتے ہی وہ اسی راستے کی جانب دیکھنے لگا جو اس محلے کی طرف جاتا تھا، محلے کی طرف سے آتا تھا۔ میں نے فرید بخش کی نگاہ کا تعاقب کیا اور مذکورہ کچے راستے پر مجھے ایک تانگا اپنی طرف آتا نظر آیا۔ میں نے فرید بخش سے استفسار کیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ مجھے لگتا ہے یعقوب اور سلطانہ واپس آ گئے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میں نے گہری سانس خارج کی، مجھے بھی ان کا ہی انتظار تھا۔ تو پھر میں جاؤں سرکار؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں کافی دیر سے گھر سے نکلا ہوا ہوں، جاؤ، میں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جانا، آج کا دن تم محلے سے باہر قدم نہیں نکالو گے، مجھے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جو آپ کا حکم سرکار۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محلے والوں کا اندازہ درست تھا کہ یعقوب اپنی والدہ سلطانہ کو جوڑوں کے ڈاکٹر کو دکھانے شہر لے گیا تھا۔ سلطانہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی اور وہ جوڑوں کے دائمی مرض میں مبتلا تھی۔ وہ شکل سے ایک تیز ترار اور چلتا پرزا قسم کی عورت نظر آتی تھی۔ یعقوب کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے قریب قائم کیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ کامت شخص تھا، اس کے سر کے بال اڑنا شروع ہو چکے تھے۔ میں دوبارہ جائے وقوعہ پر آ گیا تھا۔ اب متوفی فردوس کے سوختہ بدن سے سڑانت کے بھبکے نہیں اٹھ رہے تھے، لہذا میں شہتوت کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر موقع کی کارروائی کو آگے بڑھانے لگا۔ سلطانہ اور یعقوب کو اس حادثے کی خبر ہوئی تو گویا ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سلطانہ نے اس واقعے کے بارے میں سنتے ہی واویلا شروع کر دیا تھا۔ یعقوب کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، تاہم اس نے خود کو بڑی مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا۔ سلطانہ نے تو باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت حوالدار مولا بخش میرے پاس آیا اور کہا، ملک صاحب، میں نے اس تانگے والے کو روک رکھا ہے جو ان ماں بیٹے کو لے کر شہر سے یہاں پہنچا ہے۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسی تانگے میں فردوس بی بی کی لاش کو سرکاری ہسپتال لے جاتا ہوں۔ نیکی اور پوچھ میں نے اجازت دینے والے انداز میں کہا۔ تم لاش کو لے کر فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یعقوب بھی میرے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں متوفی فردوس کی اس وقتہ لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوا رہا ہوں تو وہ جلدی سے بولا، جناب آپ میری بیوی کی لاش کو ہسپتال کیوں بھیج رہے ہیں؟ پوسٹ مارٹم کے لیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ خدا کا خوف کریں سرکار، وہ خفگی بھرے انداز میں بولا، اب اس بیچاری کے بدن میں بچا ہی کیا ہے جس کی چیڑ پھاڑ کریں گے؟ پوسٹ مارٹم کا معاملہ مردے کی چیڑ پھاڑ تک ہی محدود نہیں ہوتا یعقوب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ بدن کی ہڈیاں بھی بازبان میڈیکل بہت سی ان کہی ان سنی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ شاید وہ میری بات کی تہہ تک نہ پہنچ سکا، جلدی سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کو کوئی اتفاقی حادثہ پیش نہیں آیا۔ میری ابتدائی تحقیق کے مطابق فردوس بی بی کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ اس کی ہڈیوں کا تجزیہ اس راز کو کھول دے گا کہ فردوس کی موت کس نوعیت کی صورتحال میں واقع ہوئی ہے۔ اس کی حیرت دو چند ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یعقوب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تمہاری بیوی کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ اسے کون قتل کرے گا؟ وہ بھنچکا رہ گیا۔ کوئی بھی، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور وہ کوئی تم بھی ہو سکتے ہو یعقوب۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے اس کی حیرتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی اور متوفی فردوس بی بی کی سوختہ لاش کو حوالدار مولا بخش کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ انہوں نے میری اس کارروائی پر وویلا تو بہت مچایا، لیکن سرکار کے دوران میں نے ان کی کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ پھر لاش کو وہاں سے روانہ کرنے کے بعد ان ماں بیٹے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ان کے ابتدائی بیان سے مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں آج صبح لگ بھگ 7 بجے گھر سے نکلے تھے اور فردوس بی بی کو بالکل ٹھیک ٹھاک گھر میں چھوڑ کر وہ شہر کی طرف گئے تھے، اور یہ کہ انہیں فردوس کو پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ بیان چونکہ میرے لیے تسلی بخش نہیں تھا، لہذا میں نے انہیں الگ الگ تنہائی میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعقوب کو وہاں سے جانے کا کہہ کر خود سلطانہ کو لے کر بیٹھ گیا۔ شہتوت کے پیڑ کے نیچے اتنی چھاؤں تھی کہ ہم بسہولت وہاں بیٹھ کر بات چیت کر سکتے تھے۔ میں نے اخلاقی طور پر پہلے تو سلطانہ سے اس اندوہناک واقعے کے حوالے سے دلی ہمدردی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، پھر سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ سلطانہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنی گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پر دے رکھی ہے۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس بندے کا نام ماسٹر جمشید ہے جی، وہ ہمارے محلے کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے جناب۔ پچھلے 2 سال سے تمہارا بیٹا یعقوب ملک سے باہر روزی کمانے گیا ہوا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نوجوان بہو کا ساتھ تھا، تمہیں یعقوب کی عدم موجودگی میں کسی نامحرم کو اپنے گھر کے اندر جگہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کے چہرے پر نگاہ جما کر میں نے خیز لہجے میں استفسار کیا، سلطانہ تم میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ جی میں آپ کی بات تو سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن ماسٹر جمشید بہت ہی شریف اور باکردار بندہ ہے جناب۔ میں نے ایسے ہی اس پر بھروسہ نہیں کر لیا جناب، وہ پچھلے 1 سال سے ہمارے گھر کی بیٹھک میں رہ رہا ہے، لیکن مجال ہے جو مجھے اس سے ذرا بھی کوئی شکایت پیدا ہوئی ہو۔ سلطانہ بڑے اعتماد کے ساتھ جو کچھ بیان کر رہی تھی وہ اس کے برعکس تھا جو فرید بخش کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا۔ یا تو سلطانہ انتہائی بے وقوف اور احمق قسم کی عورت تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد کے تحت فردوس اور ماسٹر جمشید والے معاملے پر پردہ ڈال رہی تھی۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ فرید بخش ہی نے مجھ سے غلط بیانی کی ہو۔ میں پچھلے 2-2.5 گھنٹے سے یہاں تمہارے گھر میں موجود ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پورا محلہ یہاں آ کر صورتحال کا جائزہ لے چکا ہے، لیکن ماسٹر ابھی تک غائب ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد وہ اسکول میں خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جی ضرور بتا سکتی ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولی۔ فردوس والے واقعے نے اگرچہ اسے رنجیدہ اور ملول کر رکھا تھا، مگر اس کی فطری تیز اور تراری اپنی جگہ برقرار تھی۔ وہ بیچارہ اس وقت اسکول میں ہوگا تو یہاں آئے گا نا؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جی کہ وہ پچھلی رات کو ہی اپنے پنڈ روانہ ہو گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ماسٹر جمشید موزہ رسول پور کا رہنے والا ہے جناب، جو یہاں سے 15 میل دور شمال میں واقع ہے۔ میں نے موزہ رسول پور دیکھ رکھا تھا۔ سلطانہ نے فاصلے کے حوالے سے جو بتایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، سلطانہ آج ہفتہ ہے، اسکول کی چھٹی صرف اتوار کو ہوتی ہے، وہ پھر جمعہ کو ہی کیسے اپنے گاؤں چلا گیا؟ کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، کوئی ایمرجنسی نہیں تھانے دار صاحب، وہ تو ہر مہینے 2 دن کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے جاتا ہے، کبھی جمعہ کی رات کو اور کبھی ہفتہ کی رات کو۔ جب اسے ہفتہ کی چھٹی کرنا ہوتی ہے تو جمعہ کی رات کو نکل جاتا ہے، اور جب ہفتے کی رات کو جاتا ہے تو وہ پھر سوموار کی چھٹی ضرور کرتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکے، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد بتایا،
اب وہ سوموار کی صبح سیدھا اسکول پہنچے گا، اسکول کی چھٹی کے بعد وہ یہاں آئے گا۔ میں ماسٹر جمشید کا کمرہ یعنی تمہارے گھر کی بیٹھک دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ آئیں میرے ساتھ، وہ بے ساختہ بولی۔ ماسٹر صاحب اپنے گاؤں جانے سے پہلے بیٹھک کو تالا لگا کر چابی مجھے دے جاتا ہے۔ چند لمحات کے بعد میں سلطانہ کی معیت میں اس کے گھر کی بیٹھک کے درمیان کھڑا تھا۔ بیٹھک اپنی سیلنگ کے اعتبار سے کسی چھڑے چھانٹ شخص کے کمرے کا نمونہ پیش نہیں کرتی تھی، بلکہ وہاں کے سامان غرض ہر چھوٹی بڑی شے سے سلیقہ جھلکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی عورت کے ہاتھوں نے اس بیٹھک کو خاص طور پر خیال رکھا ہے، اور اس گھر میں صرف دو ہی عورتیں تھیں، ایک سلطانہ اور دوسری متوفی فردوس بی بی۔ مزید پوچھ گچھ کے لیے میں اسی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، سلطانہ میں تم سے انتہائی نازک سوال کرنے والا ہوں، مجھے امید ہے تم میرے سوال کا سیدھا اور سچا جواب دو گی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولی، تاہم منتظر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، سلطانہ کیا ماسٹر جمشید راتوں کو چھپ چھپ کر تمہاری بہو فردوس سے ملاقاتاں کیا کرتا تھا؟ اس نے کچھ ایسے انداز میں چونک کر مجھے دیکھا جیسے اس سوال پر اس کے ذہن میں کوئی خاص خیال پیدا ہوا ہو۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس معاملے پر تو میں بعد میں بحث کی جا سکتی ہے کہ میری معلومات کا ذریعہ کیا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے چونکنے کا انداز مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے نا؟ وہ بڑی تیزی سے سنبھلتے ہوئے بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے جو بھی سنا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا سلطانہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میری اطلاعات بالکل پکی اور لوہے توڑ ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اضطراری لہجے میں بولی، آپ کو یقیناً فرید نے کچھ الٹا سیدھا بتایا ہوگا۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ پھر تمہارا دھیان اپنے پڑوسی فرید بخش کی طرف کیوں گیا؟ وہ اس لیے کہ اس قسم کی بکواس فرید کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ بہت ہی بدذات اور کمینہ آدمی ہے جی۔ فرید بخش کی تم سے یا تمہاری بہو سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، وہ تو تمہارا پڑوسی ہے اور تمہارے بیٹے یعقوب سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ نامراد اچھے تعلقات کا ڈھنڈورا بھی پیٹتا ہے اور پیٹھ پیچھے چھرا بھی گھونپتا ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی، ابھی چند دن پہلے ہی پتہ چلا ہے اس فتنہ پرور آدمی نے کیا کیا ہے؟ مجھے بالکل نہیں پتہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بتانے لگی، اس نے یعقوب کے آتے ہی سب سے پہلے تو اس کے کان بھرے، فردوس اور ماسٹر کے تعلقات کے حوالے سے ایسی شرمناک باتیں کی کہ ہمارے گھر میں فساد اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسا فساد سلطانہ؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس شیطان نے فردوس کے کردار کے حوالے سے یعقوب کے دماغ میں بہت سارا زہر بھر دیا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ روز رات کو دونوں میاں بیوی کے درمیان خوب لڑائی ہوا کرتی تھی، میں پچھلے 2-3 روز سے یہی تماشا دیکھ رہی ہوں۔ گویا فرید بخش نے مجھے متوفی فردوس سے اس کے شوہر یعقوب کے لڑائی جھگڑے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت تھی، اس لیے میرے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہو گیا تھا کہ آیا فرید بخش نے سلطانہ کے بیان کے مطابق فردوس اور ماسٹر جمیل کے تعلقات کے حوالے سے محض یعقوب کے کان بھرے تھے یا اس واقعے میں کوئی حقیقت تھی اور اس سلسلے میں سلطانہ بھی میری مدد کر سکتی تھی؟ تم جو کچھ بتا رہی ہو اگر میں اس کو سچ مان بھی لوں تو پھر بھی میرے لیے جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ فرید تمہاری بہو سے ایسی دشمنی کیوں کر رہا تھا۔ اگر سلطانہ اس کا سوال کا جواب ٹھیک طرح سے جواب دے دیتی تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ ایک طرف مجھے ماسٹر اور فردوس کے تعلقات کی حقیقت کا علم ہو جاتا اور دوسری جانب فرید بخش کا جھوٹ بھی کھل جاتا کہ اس نے یعقوب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں منتظر نگاہ سے سلطانہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فرید بہت ہی کمینہ اور بدذات ہے۔ آپ جب فردوس کی موت کے منہ میں جا چکی ہے اور آپ اس کی موت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں تو میں آپ کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنے کا ضرور موقع دوں گی۔ وہی تو میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے تھمی تو پھر میں نے کہا، میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ جب فردوس اور ماسٹر جمشید کے درمیان کوئی قابل اعتراض تعلق نہیں تھا تو پھر فرید بخش کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟